رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی کرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج ہم نماز کا طریقہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے وضو سے متعلق چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیا جائے، یعنی ایسا وضو جس میں فرائض کے علاوہ سنن و مستحبات کا بھی خیال رکھا جائے کہ وضو میں کیا کیا باتیں فرض ہیں ان کو تو کرنا ہی ہے، ان کے علاوہ وضو میں کیا کیا باتیں سنت ہے، کیا کیا مستحب ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے تو اپنے منہ دھو اور کہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو۔ اس آیت کریمہ میں وضو کے چاروں فرائض کا ذکر ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دے، یہ خطائیں معاف مٹا دے اور درجات بلند کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس وقت وضو کرنا ناگوار ہو اس وقت اچھی طرح وضو کرنا۔ جسے سخت ٹھنڈک لگ رہی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کرنا انتہائی ناگوار ہوتا ہے، ایسی حالت میں بھی اچھی طرح وضو کرنا۔ اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، مسجد گھر سے جتنی زیادہ دور ہوگی اتنی زیادہ قدم اٹھیں گے، تو قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ نماز پڑھ لیا پھر وہیں بیٹھے رہے کہ دوسری نماز پڑھ کے تب مسجد سے باہر جائیں گے، یا ضروری کام سے نکل ہی پڑے لیکن دل لگا ہوا ہے کہ ابھی ہم کو یہ نماز پڑھنی ہے، ابھی نماز پڑھنی ہے، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ کفار کی سرحد پر بلاد اسلام کی حمایت کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے۔ اسلامی حکومت سلطنت کی سرحد پر جو ہے اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے، حمایت کے لیے گھوڑا باندھا جائے اور وہاں تیار رہا جائے کہ کہیں دشمن حملہ کرے تو اس کو روکا جائے، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو اس کا ثواب ایسا ہی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے،
حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے، اچھی طرح سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ الترغیب و ترہیب کی ایک حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن صنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ کے ناخنوں سے گر جاتے ہیں، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کان سے نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں سے گر جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد جانا اور نماز پڑھنا مزید بڑا ہے، اس کا ثواب الگ ہے۔ زیادہ تر گناہ زبان سے ہوتا ہے، آنکھوں سے ہوتا ہے۔ چہرہ دھویا، آنکھوں کے گناہ گرے، کلی کیا، منہ کے گناہ، زبان کے گناہ گرے، ہاتھ سے گناہ کرتا ہے آدمی، ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیر سے چل کے جاتا ہے گناہ کے لیے تو پیر کے گناہ جھڑتے ہیں۔ وضو کرنے کی کتنی برکت ہے کہ آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے کتنے گناہ گر جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں جا بجا یہ آیا ہے کہ وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، اور جو عضو بندہ وضو میں دھوتا ہے اس کے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ ہمیں اگرچہ گناہوں کا جھڑنا اور بدن سے گرنا نظر نہیں آتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں وہ اپنے صفائے قلب کی وجہ سے، دل کی صفائی کی وجہ سے ان گرتے ہوئے گناہوں کو اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ گناہوں کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے، ایک شکل ہوتی ہے، وہ ملاحظہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ان کی حقیقت و نوعیت بھی پہچانتے ہیں، یہ کون سا گناہ ہے، کس طرح کا گناہ ہے۔ چنانچہ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ والرضوان میزان الشریعۃ الکبریٰ کے حوالے سے نزہۃ القاری میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اس طرح تحریر فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے۔ ایک نوجوان کو حوض میں وضو کرتے دیکھا۔ دھوون جب گرا تو آپ نے اس سے فرمایا، بیٹے ماں باپ کو ایذا دینے سے توبہ کر، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے سے توبہ کر۔ اس نے فوراً توبہ کی۔ دوسرے کا دھوون دیکھا، اس سے فرمایا، اے بھائی زنا سے توبہ کر۔ ایک اور کو دیکھا تو اس سے فرمایا، شراب پینے اور مزامیر سے توبہ کر۔ ان دونوں نے بھی توبہ کی۔ تو ہمارے امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے کشف کی وہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ آپ وضو کے قطرات کے ساتھ ساتھ، دھوون کے ساتھ ساتھ
گناہ کا مشاہدہ کرتے کہ اس نے کس طرح کا گناہ کیا ہے اور گناہ پانی سے جھڑ رہا ہے، یہ بھی آپ مشاہدہ فرماتے تھے۔ ریاض الناصحین میں ہے، ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہوئے ایک راہب کے کلیسا کے پاس پہنچے۔ راہب کا لفظ آپ بہت بار سن چکے ہیں، عیسائی تاریخ الدنیا، جو عیسائی نصرانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امتی کہلانے والے، جو دنیا ترک کر دیتے ہیں، گوشہ نشین ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کو راہب کہا جاتا ہے۔ کلیسا ان کا عبادت خانہ جس میں وہ عبادت کرتے ہیں، جیسے مسجدیں ہمارے لیے معبد ہے، عبادت خانہ ہے، ان کے لیے کلیسا ہوتا۔ تو حضرت جعفر صادق ایک راہب کے کلیسا کے پاس پہنچے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ راہب کے پاس چلوں اور اسے نصیحت کروں، شاید وہ اسلام قبول کر لے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، وہ اس بات پہ بڑے حریص ہوتے تھے کہ لوگ اسلام قبول کریں، لوگ مسلمان ہو جائیں۔ جس کو بھی آپ دیکھتے کوئی غیر مسلم ہے تو دلی خواہش ہوتی تھی کہ اس کو مسلمان بنا دیں۔ اصل تبلیغ تو یہی ہے، غیر مسلم کو مسلمان بنانا۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ راہب کے پاس چل کر کے نصیحت کریں، شاید وہ اسلام قبول کر لے، مسلمان ہو جائے۔ یہ سوچ کر آپ کلیسا کے دروازے پر آئے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ آپ نے دستک دی، راہب نے اندر سے جواب دیا، لیکن فوراً دروازہ نہیں کھولا، کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کلیسا کے اندر تشریف لے گئے اور راہب سے پوچھا، بھائی جس وقت تم نے جواب دیا اسی وقت دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ اتنی تاخیر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ راہب نے کہا، معاملہ یہ ہے کہ جب میں نے آپ کی آواز سنی تو میرے دل میں کچھ خوف سا محسوس ہوا اور میں ڈر گیا۔ یہ اسلام مسلمانوں کی ہیبت تھی، اس وقت جہاد کثرت سے ہوتے رہتے تھے، غیر مسلم ہمیشہ مسلمان سے ڈرتے رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی آواز سنتے ہی میں ڈر گیا، خوف سے محسوس ہونے لگا، اس لیے میں نے پہلے وضو کیا پھر دروازہ کھولا، کیونکہ میں نے توریت شریف میں پڑھا ہے کہ جس شخص کو کسی آدمی یا کسی چیز سے خوف معلوم ہو اسے چاہیے کہ فوراً وضو کر لے تاکہ اس آدمی یا اس چیز کے شر سے محفوظ ہو جائے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس گفتگو کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس راہب کے سامنے اسلام کے فضائل اور کمالات بیان کیے اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ وضو کی برکت سے راہب کے دل کا دروازہ کھل گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ معلوم ہوا کہ وضو ایک ایسی نعمت ہے جس سے گناہ جھڑتے ہیں، خوف و ہراس بھی دور ہوتا ہے، بلکہ اگر وضو کی حالت میں آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ شہید ہوتا ہے۔ نزہۃ المجالس میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا انس، انس سے حضور نے فرمایا، اذا استطعت ان تكون ابدا على الوضوء ففعل فإن ملك الموت اذا قبض روح عبد وهو على وضوء كتبت له شہادۃ۔ اے انس، اگر تم سے ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو، وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لیا کرو، اس لیے اب تم خلا وغیرہ جاؤ اس کے بعد پھر وضو کر لیا کرو، ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو، تو ایسا ہی کرو، باوضو رہو، کیونکہ ملک الموت جب کسی بندے کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ بندہ باوضو ہوتا ہے تو اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے،
وہ اللہ کے نزدیک شہید ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں وضو سے متعلق تھی، باقی وضو کے مسائل، وضو میں کیا کیا باتیں فرض ہیں، کیا کیا باتیں سنت ہے، کیا کیا مستحب ہے، وضو میں کیا چیزیں مکروہ ہیں، اور وضو کا مکمل طریقہ، یہ سارا بیان ہو چکا ہے۔ آج ہم نماز کا طریقہ آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ وضو کر کے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو۔ نماز کے آداب تو بیان کر چکے، جب آپ کھڑے ہو یہ سوچے کہ یہ آخری نماز شاید زندگی کی ہو، اس لیے انتہائی عاجزی، انکساری اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے کہ بہترین نماز ہو۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے۔ کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں دونوں پاؤں کو خوب پھیلائے ہوتے ہیں، اور کتنے بھی کچھ سمیٹے ہوتے ہیں کہ دونوں پاؤں ملے ہوتے ہیں۔ دونوں طریقے درست نہیں ہیں۔ دونوں پیروں کے بیچ میں، دونوں پنجوں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائے اور انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائے اس طرح سے، اور باقی انگلیاں اپنے حال پر رہے۔ انگلیاں بالکل پھیلا بھی نہ ہو اور بالکل سمیٹے بھی نہ ہو، اپنے حال پہ چھوڑ دے اور یہ چھو جائے کان کی لو سے یہ انگوٹھا۔ انگلیاں اپنے حال پہ رہے، نہ بالکل ملی ہو نہ بہت پھیلی ہو، اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہو۔ اس طرح سے کرے کہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہو، اور نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، جہاں سجدہ کرنا ہے نگاہ وہاں ہو، اور جس وقت کی جو نماز پڑھتا ہو دل میں اس کا پکا ارادہ کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لے۔ اس طرح کی داہنی ہتھیلی کی بدی بائی کلائی کے سرے پر ہو، اور بیچ کی تینوں انگلیاں بائی کلائی کی پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل ہو۔ اب وہ باندھنے کی صورت یہی ہوگی، اس پر پکڑے ہو، یہاں انگلیاں ہو، اور ناف یا ناف کے نیچے باندھے۔ بہت سے لوگ اوپر باندھتے ہیں، یہ اوپر باندھنا عورتوں کا طریقہ ہے۔ اس طرح سے باندھے، اور اس کے بعد ثنا پڑھے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر الحمد پوری پڑھے، اور ختم پر آہستہ سے آمین کہے۔ ہمارے مسلک میں آمین آہستہ کہنا ہے۔ اس کے بعد کوئی سورت پڑھے، یا 3 آیتیں پڑھے، یا ایک ایسی آیت پڑھے جو 3 آیتوں کے برابر ہو۔ ایک بڑی آیت ہے تو ایک ہی آیت ہی سے کام چلے گا۔ اب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے، اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لے۔ یہ گھٹنے ہاتھ سے پکڑے ہو، خالی رکھے نہ ہو، ہاتھ پکڑے ہو، پکڑ لے۔ اس طرح کی ہتھیلیاں گھٹنوں پر ہو اور انگلیاں خوب پھیلی ہو۔ ایسے ہاتھ نہیں رکھے گا، پھیلا کر کے انگلیاں جو ہے پھیلی ہو، اور پیٹھ بچھی ہو، سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور نظر پیر کی طرف ہو۔ رکوع میں نظر جو ہے پیر کی طرف ہونی چاہیے، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اور جو منفرد ہو یعنی اکیلا ہو، اکیلے پڑھ رہا ہے، تو اس کے بعد ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے۔ اس طرح کی پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھے۔ سر سجدے میں دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہاتھ دونوں بڑھا دے سر سے یا ادھر کیے رہے سر رکھیں، نہیں، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر ہونا چاہیے۔ اس طور پر کہ پہلے ناک، پھر پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر جم جائے،
اور نظر ناک کی طرف رہے، سجدے میں نظر ناک کی طرف رہے، اور بازوؤں کو کروٹوں سے الگ رکھے، اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے۔ یہ مردوں کی نماز کا طریقہ ہے۔ اور دونوں پاؤں کی سب انگلیاں قبلہ کی طرف رکھے، اگر آسانی سے مڑ جاتی ہے تو 10 انگلیاں پیر کی قبلہ کی طرف سجدے میں رکھے۔ کم سے کم ایک ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا فرض ہے، 3 کا واجب ہے، باقی سب کا لگنا بہتر ہے۔ تو کم سے کم 3 انگلیوں کا پیٹ تو زمین پہ لگنا ہی چاہیے۔ کتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں پیر اٹھائے رہتے ہیں، یا پیر کے انگوٹھا کا کی نوک خالی زمین پہ سٹائے رہتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک ایک انگلی انگوٹھا کا پیٹ زمین پر لگنا یہ فرض ہے، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا، اور سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو دونوں پاؤں کی سب انگلیاں قبلہ کی طرف رکھے، اس طرح کی انگلیوں کا سارا پیٹ زمین پر جمع رہے، اور ہتھیلیاں بچھی ہوں، اور انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں سجدے میں، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ پھر سر اٹھائے، اس طرح کی پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر منہ، پھر ہاتھ، اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر کے بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، اور انگلیوں کا سرا گھٹنوں کے پاس ہو۔ پھر ذرا ٹھہر کر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، یہ سجدہ بھی پہلے کی طرح کرے۔ پھر سر اٹھائے اور ہاتھ گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو سیدھے بیٹھ کر نہ کھڑا ہو، بلکہ پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ اٹھتے وقت بلا عذر ہاتھ زمین پر نہ ٹیکے۔ ہاں وہ مریض ہے، کمزور ہے، تو ہاتھ زمین پر ٹیک ہی کھڑا ہو پائے گا، تو اسی طرح سے کرے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو ہاتھ زمین پر نہ ٹیکے۔ یہ ایک رکعت پوری ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو صرف بسم اللہ پڑھ کر الحمد اور سورت پڑھے، اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدہ کرے۔ جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو داہنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے، اور تشہد پڑھے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب کلمہ لا پر پہنچے، اشہد اللہ لا پر پہنچے تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے، اس کا یہ حلقہ بنائے، اور چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دے، ان دونوں کو ہتھیلی سے ملا دے، اس کا حلقہ بنائے، اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے اور ادھر ادھر نہ ہلائے، یہ اس طرح سے حرکت نہ دے، ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ پر گرا دے، اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہے تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فرض کی دوسری تیسری رکعت میں الحمدوں کے ساتھ سورت ملانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی سورت ملا لے رہا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھے۔ اب پچھلا قاعدہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا، اس میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی درود سب سے افضل درود بھی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی دعائے معصورہ پڑھے، جس کو جو دعا یاد ہو، جیسے اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین، یا جو دعائے معصورہ بھی یاد ہو پڑھے، یا یہ جو قرآن شریف میں دعا ہے
اس میں اللہم بڑھا کر کے پڑھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ درود ابراہیمی کے بعد آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بغیر اللہم کے نہ پڑھیں، کیونکہ قعدہ میں جب آدمی بیٹھا ہوا ہے نماز میں تو یہ قرات کا مقام نہیں ہے، تلاوت کا مقام نہیں ہے، اور ربنا آتنا یہ ہے قرآن کی آیت، اور اس میں جب رب اللہم بڑھا دے گا تو خالص دعا کیسے ہو جائیں گے، اب یہ قرآن کی آیت نہ رہے گی، اس لیے اللہم بڑھا کر کے اللہم ربنا کے ساتھ پڑھیں، پھر داہنے شانے کی طرح منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اور اسی طرح بائیں طرف۔ اب نماز ختم ہو گئی، نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کوئی دعا پڑھے، اور سب سے جامع دعا یہی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کیونکہ اس دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری اور بھلائی مانگی گئی ہے۔ اب اس کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر لے، یہ طریقہ امام یا تنہا مرد کے پڑھنے کا ہے، لیکن اگر نمازی مقتدی ہو یعنی جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھتا ہو تو قرات نہ کرے، یعنی الحمد اور سورت نہ پڑھے، چاہے امام زور سے قرات کرتا ہو یا آہستہ کرتا ہو، امام کے پیچھے کسی نماز میں قرات جائز نہیں۔ طریقہ نماز بتاتے ہم نے بتایا کہ نماز میں خشوع و خضوع برقرار رکھنے کے لیے مستحب یہ ہے کہ حالت قیام میں جب کھڑا ہو تو سجدے کی جگہ نظر جمی رہے، اور رکوع کی حالت میں قدموں پر نظر رہے، اور سجدے میں ناک پر نگاہ رہے، اور قعدہ میں جب بیٹھا ہو اپنی گود پر نظر رہے۔ اس میں بھی حکمت ہے، جب کھڑا ہے تو نگاہ سجدے کی جگہ پر ہے، زمین پر ہے، یہ تصور ہوگا کہ ہم مٹی ہی سے بنائے گئے ہیں اور پھر زمین کے اندر ہم کو جانا ہے، کئی 100 سال تک اسی کے اندر سونا اور رہنا ہے۔ جب سجدے میں جائے گا تو نظر جو ہے رہے گی سجدے حالت رکوع میں قدموں پر نظر رہے گی، اس لیے کہ روح قدموں ہی کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ جب آدمی کی جان نکلتی ہے تو پہلے قدموں کے انگوٹھوں سے اس طرح سے روح کھینچی جاتی ہے، جان کھینچی جاتی ہے اور نکلتی ہے، تو تصور ہوگا کہ میری جان ایک دن نکلے گی، شاید یہ آخری نماز ہو اور میری جان قدموں کی طرف سے نکلے گی۔ اور جب سجدے میں ہو تو ناک پر نگاہ ہو، اس لیے کہ مرنے کے بعد آدمی کا بدن خراب ہوتا ہے تو سب سے پہلے آدمی کی ناک خراب ہوتی ہے، پہلے ناک بگڑتی ہے، اس کے بعد دوسرے اعضاء خراب ہوتے ہیں۔ یہ سوچیں کہ ہم کتنے ہی حسین جمیل ہوں، کتنے خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی تندرست ہوں، لیکن ایک دن یہ ہماری شکل بگڑ جائے گی، ہمارا بدن بگڑ جائے گا، ہمارا جسم جو ہے خراب ہو جائے گا۔ اور جب قعدہ میں ہے، بیٹھا ہے تو اپنی گود پر نظر رہے، یہ سوچ کر کے کہ یہ گود خالی رہے گی، ہم قبر میں جائیں گے تو خالی جائیں گے، کچھ لے کر کے دنیا سے نہیں جائیں گے۔ اس طرح سے نماز کے جو مستحبات ہیں ان میں بھی اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ تو یہ طریقہ ہم نے جو نماز کا بتایا، آپ اس طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کریں، دل حاضر رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں نماز پابندی کے ساتھ وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاتحہ۔